سیریز کی باقی قسطوں کی طرح سب سے پہلے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ خود فرمایا تھا کہ 3 باتیں جس میں یہ 3 باتیں پیدا ہو جائیں سمجھ لو کہ اسے ایمان کی مٹھاس مل گئی ہے۔ پہلی بات کہ ہر چیز سے زیادہ اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو جائے گی۔ دوسری بات کہ وہ جس سے بھی محبت کرے گا، پیار کرے گا، اس محبت کی وجہ اللہ کی ذات ہوگی۔ اور تیسری بات کہ اسے کفر سے نفرت ہو جائے گی۔ اور آپ سب کو بہت بہت مبارک کہ آپ کے دل میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اینڈ سیم ہیئر، سچ کہوں تو جب سے میں سیرہ پر کام کر رہا ہوں میرا بھی دل چاہنے لگ گیا ہے کہ نبی علیہ السلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دوں۔ اوکے، اب چلتے ہیں آج کی قسط کی طرف کہ جس میں ہم نبی علیہ السلام کی 6 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک کے واقعات کو انشاءاللہ کور کریں گے۔ اور ان واقعات کی شروعات ہوتی ہے نبی علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد سے۔ اور ان میں سے زیادہ تر واقعات سنانے والی خاتون کا نام ہے ام ایمن۔ ام ایمن ایک حبشی خاتون تھی، ان کا اصل نام برکت تھا، اور وہ نبی علیہ السلام کی فیملی میں کافی عرصے سے ایک خادمہ کے طور پر کام کر رہی تھیں۔ حضرت آمنہ کی وفات کے بعد ام ایمن ہی نبی علیہ السلام کا خیال رکھا کرتی تھیں، اور نبی علیہ السلام بھی ام ایمن کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے۔ آپ انہیں امی کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ ام ایمن بتاتی ہیں کہ آمنہ کی وفات کے بعد عبد المطلب یعنی نبی علیہ السلام کے دادا آپ علیہ السلام کو دیکھ کر بہت رویا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ 6 سال کا معصوم بچہ کہ جس پر اب نہ تو والد کا سایہ رہا تھا اور نہ ہی والدہ کا، تو نبی علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری عبد المطلب نے سنبھال لی، اور وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بہت پیار کیا کرتے تھے۔ اگر نبی علیہ السلام کبھی زیادہ دیر تک نہ نظر آتے تو عبد المطلب انہیں ڈھونڈا کرتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ کافی دیر تک آپ علیہ السلام نہیں نظر آئے تو عبد المطلب نے آواز دی کہ برکت برکت۔ ام ایمن آئیں تو عبد المطلب نے پوچھا کہ محمد کہاں ہے؟ تو بولیں گے تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا تھا کہ بیری کے درخت کے نیچے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو عبد المطلب بولیں کہ برکت ان سے غافل نہ ہوا کرو، اہل کتاب ان کے متعلق بہت باتیں کرتے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ محمد کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اور عبد المطلب کے اس خدشے کے پیچھے ایک وجہ تھی بھی۔ یسی عبد المطلب مکہ کے ایک بہت بڑے سردار تھے۔ آپ کے پاس مکہ کے وہ رتبے تھے کہ جو ایک عام سردار سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان کے پاس بیٹھنے کے لیے ایک تخت ہوتا تھا کہ جس پر ایک کپڑا بچھا ہوتا تھا، اور ٹیک لگانے کے لیے ایک تکیہ رکھا ہوتا تھا۔ اردو زبان میں اس چیز کو مسند کہتے ہیں، اور عبد المطلب وہ واحد سردار تھے کہ جن کی مسند کعبہ کے سائے میں رکھی ہوا کرتی تھی۔ مکہ کے تمام لوگ اس مسند کے ارد گرد بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ عبد المطلب کے تمام بیٹے بھی، لیکن اس مسند پر بیٹھنا صرف عبد المطلب کے لیے مختص ہوتا تھا، سوائے نبی علیہ السلام کے۔ نبی علیہ السلام 6 یا 7 سال کے تھے کہ اپنے دادا کی مسند پر کعبہ کے سائے میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ کے چچا اکثر آپ علیہ السلام کو کہتے کہ محمد نیچے اترو، یہاں مت بیٹھو، لیکن عبد المطلب انہیں بھی کہتے تھے کہ میرے اس بیٹے کو کچھ نہ کہو، اس کی شان بڑی ہی نرالی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ بیٹا ایک دن بادشاہ بنے گا۔ عبد المطلب نبی علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے، آپ کی کمر پر ہاتھ پھیرتے، اور آپ کو دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ ایک دن ایسے ہی عبد المطلب اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا ایک دوست کہ جو نجران کے کرسچنز کا ایک عالم تھا وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اتنی دیر میں نبی علیہ السلام بھی وہاں آ گئے، تو وہ شخص کافی دیر تک نبی علیہ السلام کو دیکھتا رہا، اور پھر عبد المطلب سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ تو عبد المطلب نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو وہ بولا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس بچے کے والد کو تو زندہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ تم نے سچ کہا، یہ میرا پوتا ہے۔ تو وہ بولا کہ عبد المطلب تمہارا پوتا ایک نبی ہے،
تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور عبد المطلب نے پہلے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور پھر ان کے قریب جو بیٹے بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم سن رہے ہو، تم نے محمد کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن عبد المطلب کے تمام بیٹوں نے ان کی اس نصیحت کو کوئی بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا اور آگے چل کر یہ بات اہم ہوئی بھی۔ بہرحال ایک دن نبی علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے مکہ سے باہر چلے گئے۔ جس جگہ آپ گئے وہ جگہ تھوڑی سی ویران تھی، وہاں ٹوٹے پھوٹے گھر اور عمارتیں بنی ہوئی تھیں، لیکن اتفاق سے وہاں بنی مدلج نام کا ایک قبیلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ بیسیکلی مدینہ کے پاس رہنے والے لوگ تھے کہ جو کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے، اور یہ لوگ فزیونومی کے علم میں بہت ایکسپرٹ تھے۔ فزیونومی یعنی کہ کسی کے چہرے اور اس کے جسم کو دیکھ کر اس کی نیچر کے متعلق پتہ چلا لینا، یہ ایک بڑا زبردست علم ہے۔ تو ان لوگوں کی نظر نبی علیہ السلام پر پڑی، انہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور جہاں آپ کھڑے ہوئے تھے وہاں پڑنے والے آپ کے قدموں کے نشانات کو بہت غور سے دیکھا۔ کیوں دیکھا ابھی میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام واپس مکہ آ گئے، لیکن وہ لوگ آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے مکہ پہنچ گئے اور دیکھا کہ عبد المطلب ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھائے کھڑے ہیں۔ تو بنی مدلج والوں نے پوچھا کہ یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ تو عبد المطلب نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اہل مدلج بولے کہ آپ اس بچے کی حفاظت کریں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پیروں کے نشان بالکل ویسے ہیں کہ جیسے مقام ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں، ان دونوں کے قدموں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بچہ ابراہیم کے نقش قدم پر چلے گا۔ اور اس واقعے کے بعد پھر عبد المطلب نے نبی علیہ السلام کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی۔ آپ علیہ السلام کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی، عبد المطلب خود آپ کو لے کر جاتے، اور ایسے ہی نبی علیہ السلام 7 سال کے تھے تو آپ کی آنکھوں میں تھوڑی سی تکلیف ہو گئی۔ عبد المطلب نے آپ کا بہت علاج کروایا لیکن آپ کو کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ تو مکہ کے کچھ دوسرے سرداروں نے مشورہ دیا کہ عبد المطلب وہ قاز کی طرف ایک عبادت گاہ ہے کہ جہاں ایک راہب رہتا ہے اور وہ آنکھوں کا علاج کرنے کے لیے بہت مشہور ہے۔ تو عبد المطلب نبی علیہ السلام کو لے کر وہاں چلے گئے اور دیکھتے ہیں کہ کسی قدیم گرجے کی طرح کی ایک عمارت ہے۔ تو آپ دونوں ابھی داخل ہونے ہی والے تھے کہ اچانک سے زلزلہ آ گیا اور عمارت میں بڑے بڑے کریکس پڑ گئے۔ عبد المطلب نے دیکھا کہ اس کے اندر جتنے لوگ تھے وہ سب بھاگ کر باہر آ گئے ہیں اور وہ راہب بھی ان میں سے ایک ہے۔ عبد المطلب اس راہب سے ملے، اس کی خیریت پوچھی، اور جب وہ تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو گیا اور نبی علیہ السلام پر اس کی نظر پڑی تو وہ انہیں دیکھتا رہ گیا اور پھر بولا کہ عبد المطلب اس بچے کا علاج گرجے میں نہیں بلکہ باہر کی زمین پر ہوگا۔ اور پھر وہیں اس نے نبی علیہ السلام کی آنکھوں کے لیے علاج تجویز کیا کہ جس سے پھر آپ علیہ السلام کو شفا مل گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا علاج کیا تھا؟ اس نے عبد المطلب کو مشورہ دیا کہ اس بچے کا اپنا لعاب اس کی آنکھوں پر لگا دو، تم دیکھنا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ عبد المطلب نبی علیہ السلام سے بہت پیار کیا کرتے تھے، لیکن صرف 2 سال۔ 2 سال بعد کہ جب نبی علیہ السلام محض 8 سال کے تھے کہ عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ ام ایمن بتاتی ہیں کہ جب لوگ عبد المطلب کی چارپائی لے کر جا رہے تھے تو نبی علیہ السلام روتے روتے چارپائی کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سیریز میں جہاں کہیں نبی کے آنسوؤں کا ذکر ہوا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ آپ سب کی آنکھیں بھی نم ہوتی ہوں گی، لیکن آپ اس کیفیت سے شاید صرف ایک مرتبہ گزرتے ہیں جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن میں تو بار بار گزرتا ہوں، جب نوٹس بنا رہا ہوتا ہوں تب، جب ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہوں تب، جب اس کی ایڈیٹنگ کر رہا ہوتا ہوں تب، جب سب ٹائٹلز لکھ رہا ہوتا ہوں تب، بار بار آپ علیہ السلام کی معصوم زندگی کی تکلیفوں کا ذکر کر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور تب دل سے نکلتا ہے کہ میری ہر چیز میرے نبی پر قربان۔ بہرحال عبد المطلب کا سٹیٹس اور ان کے رتبے کی وجہ سے انہیں اپنے دادا قصی ابن کلاب کے قریب دفن کر دیا گیا، لیکن وفات سے پہلے نبی علیہ السلام کی کسٹڈی کے متعلق عبد المطلب وصیت کر کے گئے تھے۔
انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ تمام کے تمام چچا نبی علیہ السلام کی حفاظت کو لے کر کوئی بہت زیادہ سیریس نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے حضرت ابو طالب کو بالخصوص وصیت کی کہ ابو طالب، محمد کا خیال تم نے رکھنا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ ابو طالب نبی علیہ السلام کے سگے چچا تھے، یعنی ابو طالب کی والدہ اور نبی علیہ السلام کے والد عبداللہ کی والدہ سیم تھیں، جبکہ باقی چچاؤں کی والدہ مختلف تھیں۔ لہٰذا دادا کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام کی پرورش کی ذمہ داری چچا ابو طالب کے اوپر آ گئی، اور وہ بھی اپنے بھتیجے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ مکہ سے کہیں باہر جاتے تو نبی علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، لیکن مال و دولت کے اعتبار سے ابو طالب بہت زیادہ امیر نہیں تھے۔ ہاں، ان کے کچھ اونٹ تھے کہ جو عرنا نام کی ایک وادی میں رہا کرتے تھے، اور اکثر ابو طالب جب وہاں سے دودھ لینے کے لیے جاتے تو نبی علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس مال و دولت کوئی بہت زیادہ نہیں تھا، اور جو دودھ وہ لے کر آتے وہ دودھ بھی اتنا نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں موجود ہر شخص پیٹ بھر کے پی لے۔ لیکن ایک چیز ابو طالب نے بڑی شدت کے ساتھ محسوس کی کہ جب بھی کھانے میں محمد ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو نہ صرف سب کا پیٹ بھر جاتا ہے بلکہ کھانا بھی بچ جاتا ہے۔ بلکہ یہ رپورٹ تو ایمن بھی دیتی ہیں کہ جب بھی کبھی میں محمد سے کھانے کا پوچھتی تھی تو وہ کہہ دیتے تھے کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، اور گھر کے باقی بچے جب وہ سو کر اٹھتے تو بکھرے بال، چہرہ بھی نیند سے بھرا ہوا، لیکن نبی علیہ السلام، ایمن اور ابو طالب دونوں رپورٹ کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بال سنورے ہوتے تھے اور آپ کا چہرہ بالکل تازہ ہوتا تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے رات کو سوتے میں ہی کسی نے آپ کو تیار کر دیا ہو۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ابو طالب کی کفالت میں کئی ایسے واقعات ہوئے کہ جنہوں نے سب کو چونکا کر رکھ دیا تھا۔ مثلا ہر سال مکہ میں ایک کاہن آیا کرتا تھا کہ جو بنی مطلج کے لوگوں کی طرح فزیونومی کے علم کا ایکسپرٹ تھا۔ وہ لوگوں کے بچوں کو دیکھا کرتا تھا اور ان کے متعلق ان کے مستقبل کی باتیں، پیشن گوئیاں وہ سب کیا کرتا تھا۔ تو مکہ کے لوگ بڑے شوق سے اپنے بچوں کو اس کے پاس لے کر جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب وہ کاہن آیا تو ابو طالب نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی محمد کو اس دفعہ اس کے پاس لے کر جاؤں۔ جب یہ وہاں پہنچے تو اس وقت کاہن بیٹھا دوسرے بچوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے ابو طالب اور نبی علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ وہ بار بار محمد کو دیکھے چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جب وہ دوسرے بچوں کو دیکھ رہا تھا تب بھی میں نے نوٹس کیا کہ وہ چوری چوری محمد ہی کو دیکھے چلا جا رہا ہے۔ تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی اور میں اس سے ملے بغیر ہی واپس آ گیا۔ لیکن اس کے بعد جب کاہن نے ان کی طرف دیکھا اور نبی علیہ السلام اسے نظر نہیں آئے تو وہ چیخنے لگ گیا کہ ابھی جو بچہ یہاں کھڑا تھا وہ کہاں گیا، اور پھر وہ لگاتار چیختا رہا کہ خدا کی قسم وہ بڑے نصیب والا ہے، خدا کی قسم کہ وہ بڑے نصیب والا ہے۔ لیکن ابو طالب کہتے ہیں کہ اس کے لاکھ شور مچانے کے باوجود میں دوبارہ اس کے پاس نہیں گیا۔ پھر ابو طالب کے علاوہ نبی علیہ السلام کے ایک اور چچا تھے، زبیر، وہ بھی نبی علیہ السلام سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ اکثر کہیں باہر جاتے تو وہ نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن زبیر آپ کو لے کر کہیں جا رہے تھے کہ پتہ چلا کہ راستے میں ایک روگ اونٹ کھڑا ہوا ہے، پاگل اونٹ کھڑا ہوا ہے کہ جو لوگوں کو مار رہا ہے، انہیں کاٹ رہا ہے۔ لیکن جوں ہی زبیر نبی علیہ السلام کے ساتھ اس وادی میں داخل ہوئے تو بتاتے ہیں کہ اچانک سے میں دیکھتا ہوں کہ وہ اونٹ فوراً زمین پر بیٹھ کر اپنا پیٹ رگڑ رہا ہے، اور اتنا پرسکون ہو گیا، اتنا فرینڈلی ہو گیا کہ بعد میں وہاں سے گزرتے قافلوں کے بچوں نے اس اونٹ کی سفاری شروع کر دی، اور نبی علیہ السلام بھی اس اونٹ پر بیٹھے تھے۔ اور پھر واپس آ کر زبیر نے یہ واقعہ قریش کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا۔ لیکن ان تمام واقعات میں سے ایک بڑا اور شاید سب سے ڈیٹیلڈ واقعہ ہے بصرہ میں رہنے والے ایک راہب کا۔ اب نبی علیہ السلام کی عمر تقریباً 12 سال ہو چکی تھی کہ جب یہ مشہور واقعہ پیش آیا، اور اس کی شروعات کچھ ایسے ہوئی کہ ایک مرتبہ ابو طالب کو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام جانا پڑ گیا۔ تو نبی علیہ السلام اس وقت تک اپنے چچا کے ساتھ کافی فیملیئر ہو چکے تھے، تو آپ انتظار میں تھے کہ چچا مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے یا نہیں۔ ابو طالب لے کر تو جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے باقی بھائیوں یعنی نبی علیہ السلام کے چچاؤں اور پھوپھیوں نے منع کیا
کہ ابو طالب اتنی دور کا سفر ہے، مشکلات ہوتی ہیں، خطرات ہوتے ہیں، تو تم محمد کو اپنے ساتھ لے کر مت جاؤ۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو طالب نکلنے ہی والے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ابو طالب کے پاس آ کر کہا کہ چچا، نہ تو میری ماں ہے اور نہ ہی میرا باپ، تو آپ مجھے مکہ میں کس کے پاس چھوڑ کر جائیں گے؟ تو اس بات پر ابو طالب کا دل بھر آیا اور وہ فوراً اونٹ سے اتر گئے اور بولے کہ محمد، میں آپ کو خود سے الگ نہیں کر سکتا، آپ میرے ساتھ ہی شام چلیں۔ اور یوں نبی علیہ السلام پہلی مرتبہ شام کے سفر پر اپنے چچا ابو طالب اور قریش کے دوسرے لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اور پھر صحرا کراس کرنے کے بعد ان کا سب سے پہلا پڑاؤ ہوا بصرہ، ایگزیکٹلی وہی بصرہ کہ جس میں بنے محلات کو بی بی آمنہ نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ اس علاقے میں ایک قدیم عبادت گاہ تھی کہ جہاں ایک راہب رہا کرتا تھا۔ اس راہب کو کبھی کسی نے نہ کسی سے بات کرتے دیکھا اور نہ کبھی کسی کو انوائٹ کرتے دیکھا، لیکن جس دن یہ لوگ بصرہ پہنچے اس وقت راہب اپنی عبادت گاہ میں کھڑا باہر کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، اور اس نے دیکھا کہ مکہ سے آنے والے روٹ پر ایک چھوٹا سا قافلہ چلا آ رہا ہے، لیکن یہ کوئی عام قافلہ نہیں لگ رہا، کیونکہ ایک بادل ہے کہ جو ان کے ساتھ ساتھ چلتا چلا آ رہا ہے، ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے۔ پھر اس راہب نے کہ جس کا نام بحیرہ تھا دیکھا کہ یہ لوگ ایک بڑے درخت کے نیچے رک گئے ہیں، اور وہ درخت بھی عام دنوں کی نسبت زیادہ ہرا اور سبز نظر آ رہا ہے۔ تو بحیرہ کے دل میں خیال آیا، وہ جلدی سے اتر کر نیچے آیا اور عبادت گاہ میں رہنے والے تمام ملازمین کو کہا کہ عرب سے ایک قافلہ آ رہا ہے، ایک تو تم لوگ ان کے کھانے کا بندوبست کرو، اور دوسرا یہ کہ وہ باہر درخت کے نیچے رکے ہوئے ہیں، تو تم انہیں جا کر میرا پیغام دو کہ آج آپ کے کھانے کی میزبانی بحیرہ کرنا چاہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب میری دعوت میں شامل ہوں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، آزاد سے لے کر غلام تک، سب میری دعوت میں آئیں، کیونکہ اس سے مجھے عزت محسوس ہوگی۔ جب مکہ کے قافلے تک بحیرہ کا پیغام پہنچا تو انہوں نے بڑے تعجب کا اظہار کیا اور بولے کہ ہم تو یہاں سے ایک طویل عرصے سے گزر رہے ہیں لیکن کبھی کسی نے نہیں بلایا، تو پھر آج ایسا کیا ہوا ہے؟ بحیرہ نے انہیں جواب بھجوایا کہ آپ اتنی دور سے آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم آج میں آپ لوگوں کی مہمان نوازی کروں، اور یوں قافلے والے اس دعوت میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن ایک تو یہ لوگ انجان ملک میں تھے، اور دوسرا اس اچانک کی دعوت کے لیے پریپیئرڈ نہیں تھے، اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ قافلے میں موجود بڑے اور معمر لوگ اندر جائیں، جبکہ قافلے کا سارا سامان باہر درخت کے نیچے رکھ کر محمد کو اس کے پاس بٹھا دیا جائے تاکہ ہمارے واپس آنے تک یہ اس کی حفاظت کا خیال رکھیں۔ یوں تمام لوگ بحیرہ کے پاس چلے گئے، جبکہ صرف 12 سال کے معصوم نبی سامان کے پاس بیٹھے ان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگے۔ سچ کہوں تو اس منظر کو امیجن کرتے ہوئے دل بڑا دکھ محسوس کرتا ہے۔ بہرحال جب اندر دعوت شروع ہوئی تو بحیرہ ایک ایک شخص کو آبزرو کر رہا تھا، اور جن نشانیوں کو وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ نشانیاں اسے کسی ایک میں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ تو اس نے تھوڑا سا جھلا کر پوچھا کہ کیا آپ سب کے سب لوگ آ گئے ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ نہیں، ایک بچہ ہے کہ جو ہم سب سے کم عمر تھا، تو ہم اسے باہر سامان کے پاس بٹھا آئے ہیں۔ تو اس پر بحیرہ کے الفاظ تھے کہ کتنی بری بات ہے، آپ سب لوگ آ گئے اور صرف ایک بچے کو پیچھے چھوڑ آئے۔ تو حارث نام کے ایک شخص اٹھے اور بولے کہ واقعی کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم نے عبد المطلب کے پوتے کو باہر چھوڑ دیا، حالانکہ وہ تو ہم سب کی نسبت بہت شریف بچہ ہے۔ یہ کہہ کر حارث اٹھے، باہر گئے، نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ اور یہاں ایک روایت اور بھی ملتی ہے کہ جب حارث نبی علیہ السلام کو لینے کے لیے جا رہے تھے تو بحیرہ فوراً اپنی چھت پر گیا تاکہ نبی علیہ السلام کو آتا دیکھ سکے، اور اس نے دیکھا کہ جب حارث نے نبی علیہ السلام کو درخت کے نیچے سے اٹھایا تو وہ درخت فوراً آگے کی طرف جھک گیا، ایسے کہ جیسے خود بھی نبی علیہ السلام کے پیچھے چل پڑے گا، یہاں تک کہ بحیرہ نے اس کی کچھ جڑوں کو بھی باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ بہرحال حارث نبی علیہ السلام کو لے کر آئے اور کھانے کی میز پر انہیں ابو طالب کے ساتھ بٹھا دیا، لیکن اس دوران بحیرہ نبی علیہ السلام کو دیکھے چلا جا رہا تھا، آپ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا،
کہ اچانک بولا کہ محمد، میں آپ کو لات اور عزا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں آپ سے پوچھوں گا مجھے آپ نے اس کا جواب ضرور دینا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے لات اور عزا کے ساتھ سوال نہ کریں، اللہ کی قسم مجھے ان سے بیزاری محسوس ہوتی ہے۔ تو بحیرہ بولے کہ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ نے میرے تمام سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اس کے بعد بحیرہ نے نبی علیہ السلام سے کئی سوالات کیے، آپ علیہ السلام کی شکل و صورت کے متعلق، آپ کی نیند اور خوابوں کے متعلق کہ سوتے ہوئے آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، آنکھوں کی سرخی کے متعلق کہ کیا یہ سرخی ہمیشہ آپ کی آنکھوں میں رہتی ہے یا پھر آتی یا جاتی رہتی ہے، اور آپ علیہ السلام اسے ہر بات کا جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ پھر اس نے ایک آخری درخواست کی اور نبی علیہ السلام کی اجازت سے آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو بھی دیکھ لیا۔ یہ سوال جواب اور بحیرہ کی اس دلچسپی کو دیکھ کر ابو طالب کو تھوڑا سا خوف آنے لگا کہ یہ راہب محمد میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ تو ابو طالب کی اس پریشانی کو محسوس کر کے بحیرہ نے ان سے پوچھا کہ یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میرے علم کے مطابق اس بچے کے والد کو فوت ہو چکے ہونا چاہیے۔ تو ابو طالب خاموش ہو گئے اور بولے کہ ہاں یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے پھر پوچھا کہ آپ کے بھائی کا کیا ہوا؟ تو بولے کہ کچھ عرصہ پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بحیرہ بولے کہ ابو طالب، اگر آپ محمد سے پیار کرتے ہیں تو انہیں واپس لے جائیں، اگر یہودیوں نے انہیں دیکھ لیا تو وہ انہیں پہچان لیں گے اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، یہ سب میں آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بحیرہ کی ان باتوں کا ابو طالب پر بہت گہرا اثر ہوا اور انہوں نے اپنے شام کا سفر بہت مختصر کر دیا، بلکہ کچھ روایات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہیں سے ہی ابو طالب نے کچھ غلاموں کے ساتھ نبی علیہ السلام کو واپس مکہ بھجوا دیا تھا۔ اس واقعے کو قافلے میں موجود باقی لوگوں نے بھی ہوتے دیکھا اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ بڑے حیران اور کیوریس ہوئے کہ راہب کے ہاں تو محمد کی بہت عزت ہے، اور ان کی اسی آپسی گفتگو کی وجہ سے یہ انفارمیشن واقعی شام کے کچھ یہودیوں تک پہنچ گئی۔ تو کچھ دن بعد وہ یہودی فوراً بحیرہ کے پاس آئے اور ان سے مکمل انفارمیشن لینے کی کوشش کی۔ تو بحیرہ نے ان سے بڑی سختی سے پوچھا کہ اتجدون صفتہ، یعنی تم نے ان میں تمام صفات دیکھ لی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو بحیرہ نے پھر سختی سے جواب دیا کہ فما لکم الیہ السبیل، یعنی کہ اگر ایسا ہے تو پھر تم ان تک پہنچ بھی نہیں سکو گے۔ اس واقعے کے بعد ایک طویل عرصے تک نبی علیہ السلام مکہ میں ہی رہے اور آپ کی تربیت خالص پاکیزہ طریقے سے ہوئی، بہت باحیا طریقے سے۔ نبی علیہ السلام بے حد حیا والے تھے۔ مثلا مکہ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ کعبہ میں بار بار بت رکھنے اور اٹھانے کی وجہ سے اس کی دیواریں کافی خراب ہو چکی تھیں، بلکہ کچھ جگہیں تو ایسی خستہ اور کمزور ہو چکی تھیں کہ بکری انہیں چھو جائے تو پتھر وہاں سے گر جاتے تھے، اور ایسی جگہوں کو قریش نے اکثر کپڑے لٹکا لٹکا کر کور کیا ہوا تھا۔ تو ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ان دنوں قریش کو پتہ چلا کہ رومن امپائر کا ایک جہاز ہے کہ جو سمندر میں کسی چٹان سے ٹکرا گیا ہے، اور اس کا ریکیج یعنی ملبہ سمندر میں ہر طرف بکھرا ہوا ہے۔ تو قریش کے کچھ جوان لوگ ایڈونچر کے طور پر اسے دیکھنے کے لیے گئے اور واپسی پر اپنے ساتھ اس جہاز کے بڑے بڑے تختے اور لکڑیاں بھی لے کر آ گئے۔ تو مکہ میں ایک رومن بڑھئی رہا کرتا تھا کہ جس نے ان تختوں کو دیکھ کر مشورہ دیا کہ یہ تو بڑی بہترین لکڑی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس سے کعبہ کی دیواریں کھڑی کر سکتے ہیں۔ تو قریش نے سوچا کہ ہاں واقعی، اور اس طرح کعبہ کی ایک طرح کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ تو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں اور مکہ کے چھوٹے بڑے تمام لڑکے اس تعمیر میں قریش کا ساتھ دے رہے تھے، تو ہمارے ساتھ محمد بھی تھے، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ جب آپ علیہ السلام پتھر اٹھا رہے تھے تو انہیں اتنی احتیاط سے اٹھاتے کہ کہیں سے لباس نہ اوپر اٹھ جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ عمر میں نبی علیہ السلام سے زیادہ بڑے تو نہیں تھے، لیکن وہ اتنا ضرور جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں ہے،
بلکہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بتایا بھی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کون سی نشانی دیکھ کر میرے دل میں آپ کی نبوت کا یقین آیا تھا؟ میں نے دیکھا تھا کہ آپ اپنے گہوارے میں لیٹے ہوئے ہیں اور میں آپ کے پاس کھڑا تھا، اور میں نے دیکھا کہ آپ چاند کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یا محمد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں جہاں آپ کی انگلی جا رہی ہے وہاں وہاں چاند جھکتا چلا جا رہا ہے۔ اس پر نبی علیہ السلام نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا، وہ مجھے رونے سے روکتا تھا، مجھے اس کی آوازیں سنائی دیا کرتی تھیں۔ امام ابو عثمان الصابونی کہ جو 11ویں صدی میں شیخ الاسلام کے عہدے پر فائز تھے، کہتے ہیں کہ ابن عباس اور چاند والا واقعہ سننے میں اگرچہ حیران کن ہے لیکن اس کی تمام اسناد صحیح ہیں۔ میرے پیارے نبی کی پیاری شان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ یہاں سے آگے کے جو واقعات میں آپ کو سنانے والا ہوں، یہ نبی علیہ السلام کی تقریباً 15 سال کی عمر سے لے کر 20 سال کی عمر تک کے واقعات ہیں، یعنی جب نبی علیہ السلام اپنی جوانی کی عمر میں داخل ہو چکے تھے۔ نبی علیہ السلام کبھی کسی پراپر پیشے سے منسلک تو نہیں رہے، لیکن ہاں اپنے تجارت بھی کی ہے اور بکریاں بھی چرائی ہیں، اور بکریاں چرانا سب سے پہلا پیشہ تھا کہ جو آپ علیہ السلام نے کیا تھا، نہ صرف اپنی بلکہ اپنی فیملی کی بکریاں بھی، اور مکہ کے اکثر دوسرے خاندانوں کی بھی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور اسی لیے مکہ کے لوگ نبی علیہ السلام کو امین کہا کرتے تھے، یعنی کہ ان کے پاس ہماری امانت ہے۔ بلکہ نفیسہ بنت امیہ کہتی ہیں کہ مکہ میں تو لوگ نبی علیہ السلام کو کہا ہی امین کرتے تھے۔ نبوت کے بعد کا ایک واقعہ ہے، اور اسے بھی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک درخت پر چڑھے اس کا پھل توڑ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نیچے کھڑے ہمیں دیکھ رہے تھے، تو آپ نے آواز دے کر کہا کہ جابر، وہ کالے والے پھل توڑو، وہ بہت لذیذ ہوتے ہیں۔ جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو میں بھی انہیں توڑا کرتا تھا۔ تو جابر کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ بائی دا وے سے ایک ایڈیشنل انفارمیشن کہ اس وقت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اراک کے درخت پر چڑھے اس کا پھل توڑ رہے تھے، اسے انگلش میں ٹوتھ برش ٹری اور اردو میں پیلو کا درخت بھی کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام بکریاں لے کر بھی جاتے تھے، اور اس دوران ہوئے کچھ واقعات ہمیں خود نبی علیہ السلام سے پتہ چل جاتے ہیں۔ مثلا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ علی، جوانی میں بھی مجھے ان کاموں کے کرنے کا دل نہیں کیا کہ جو اس وقت قریش کے جوان کیا کرتے تھے، اس نوجوانی میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھا۔ پھر نبی علیہ السلام ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بکریوں کی حفاظت کر رہے تھے، شام کا وقت تھا اور ہم واپس آ رہے تھے، تو ایک مکان سے ہمیں گانے اور دف کے بجانے کی آواز آئی، تو میں نے وہاں کھڑے ایک شخص سے پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ فلاں کی فلاں کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ تو ابھی میں کھڑا دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھ پر اتنی گہری نیند طاری ہو گئی کہ جب میری آنکھ کھلی تو اگلی صبح کی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ پھر 15 سال کی عمر میں ہی ایک اور بڑا ایونٹ کہ قریش میں ایک بہت بڑی لڑائی ہو گئی۔ یہ لڑائی 4 یا 6 دن تک چلتی رہی تھی، اور تاریخ میں اسے حرب الفجار کہتے ہیں۔ یہ لڑائی بیسیکلی قریش کے 2 قبیلوں کے درمیان ہوئی تھی، اور اس میں نبی علیہ السلام کے تمام چچا لڑے تھے، اور آپ علیہ السلام بتاتے ہیں کہ میں جلدی جلدی زمین سے تیر اٹھا اٹھا کر اپنے چچاؤں کو پکڑا رہا تھا۔ اور تیسرا میجر ایونٹ مکہ میں ہونے والا حلف الفضول۔ نبی علیہ السلام بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے چچاؤں کے ساتھ حلف الفضول ہوتے دیکھا ہے، اور مجھے یہ اتنا پسند آیا کہ اسے توڑنے کے لیے اگر کوئی مجھے 100 اونٹ بھی پیش کر دیتا تو بھی میں کبھی اس حلف کو نہ توڑتا۔ اس وقت تک نبی علیہ السلام کی عمر تقریباً 20 سال ہو چکی تھی، اور ہوا یوں کہ ایک مرتبہ زبید قبیلے کا ایک آدمی کچھ تجارتی سامان لے کر مکہ آیا کہ جسے عاص بن وائل نامی ایک سردار نے خرید لیا۔ اس شخص کا نام آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب عاص نے سامان کے ساتھ کسی طرح سے ایک ایسی لڑکی کو بھی شامل کر لیا کہ جو اس آدمی کی بیٹی تھی، تو وہ شخص عاص کو کہنے لگا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ بچی تو میری بیٹی ہے، اسے میں بھلا کیسے بیچ سکتا ہوں؟
لیکن عاص ایک سردار تھا، وہ بھی اڑ گیا۔ تو وہ زبیدی آدمی کعبہ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اونچی آواز سے کہنے لگا کہ اے مکہ کے رہنے والوں، عاص نے زبردستی مجھ سے میری بیٹی چھین لی ہے، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اس نے ایک ایسے شخص پر ظلم کیا ہے کہ جو اپنے گھر سے دور ہے، اس نے حجر اسود اور حتیم کے درمیان کھڑے ہو کر ظلم کیا ہے۔ تو مکہ کے باقی سردار بھی وہاں اکٹھا ہو گئے اور اکٹھے ہو کر عاص کے گھر چلے گئے اور اس سے پوچھا کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے۔ تو عاص نے کہا کہ بھئی وہ تو ایک کنیز ہے کہ جسے میں نے دوسرے سامان کے ساتھ خرید لیا ہے۔ تو سرداروں نے زبیدی کو کہا کہ عاص تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ تو اس پر وہ آدمی بولا کہ میں کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ لڑکی کنیز نہیں بلکہ میری بیٹی ہے کہ جسے عاص نے زبردستی اور دھوکے سے مجھ سے لے لیا ہے۔ اس بات پر نبی علیہ السلام کے چچا حضرت زبیر وہ کھڑے ہو گئے اور عاص کو کہا کہ عاص، اگر یہ کعبہ کی قسم کھا رہا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے، لہٰذا تو اس کی بیٹی واپس کر دے۔ زبیر کے ساتھ مکہ کے دوسرے سردار بھی شامل ہو گئے اور پھر جب عاص پر پریشر بڑھا تو وہ مان گیا اور زبیدی کو اس کی بیٹی واپس کر دی۔ اس کے بعد پھر مکہ کے سردار ایک بڑے مکان میں اکٹھے ہوئے، وہاں کھانا تقسیم ہوا اور تمام سرداروں نے مل کر ایک حلف اٹھایا کہ آج کے بعد مکہ میں کسی قسم کی زیادتی اور ظلم برداشت نہیں ہوگا۔ اگر کسی پر ظلم ہوا تو تمام سردار مل کر اس کی حفاظت کریں گے، اور اس حلف کا نام ہوا حلف الفضول، اور فضول اس لیے کیونکہ اس کے لکھنے والے لوگوں کے ناموں میں کہیں نہ کہیں فضل کا لفظ ضرور آتا تھا، مثلا فضل ابن فضالہ اور فضل ابن وداعہ اور فضل ابن شراعہ وغیرہ۔ اور کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہونے والا سب سے بہتر واقعہ حلف الفضول ہی تھا۔ نبی علیہ السلام بتاتے ہیں کہ میں بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ اس حلف کو اٹھتے دیکھ رہا تھا، اور اگر یہ حلف اسلام کے زمانے میں ہوتا تو میں سب سے پہلے اس میں شریک ہوتا۔ اس کے بعد 20 سے لے کر 25 سال کی عمر تک ہمیں کچھ واقعات مل جاتے ہیں کہ جو مختلف کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں، اور ان واقعات کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے نبوت کا وقت قریب آ رہا تھا ویسے ویسے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے آسمانی معاملات اب زیادہ ڈائریکٹ ہو گئے تھے۔ مثلا قریش کا ایک بت تھا بوانا، اور ہر سال لوگ اس بت کے قریب اکٹھے ہوا کرتے تھے، وہاں قربانیاں کرتے تھے، اس کے پاس عبادات کرتے تھے۔ تو نیچرلی وہ لوگ نبی علیہ السلام کو بھی انوائٹ کیا کرتے تھے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں، لیکن ہر مرتبہ نبی علیہ السلام انکار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ام ایمن بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ تو قریش کی خواتین اور آپ کی پھوپھیاں غصہ کرنے لگ گئیں کہ محمد آپ بار بار ہمارے معبودوں کے پاس آنے سے انکار کرتے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ کسی دن یہ آپ کو نقصان پہنچا دیں گے۔ تو آپ علیہ السلام اٹھ کر کہیں دور چلے گئے، اور پھر بہت بعد میں بتایا کہ سفید رنگ کا ایک بہت لمبے قد کا آدمی میرے سامنے آ کر مجھے کہا کرتا تھا کہ محمد آپ نے ان بتوں کو چھونا تک نہیں ہے۔ پھر ایک اور واقعہ، وہ بھی کافی بعد کا ہے، زید بن حارث نے سنایا تھا، انہیں نبی علیہ السلام اپنا بیٹا کہا کرتے تھے۔ دراصل زید بچپن میں ہی اغوا ہو گئے تھے اور کئی ہاتھوں بکتے بکاتے بالآخر وہ نبی علیہ السلام تک پہنچے تھے۔ تو تب تک زید کے والد کو بھی خبر ہو گئی کہ زید مکہ میں ہے اور محمد نامی ایک صاحب کے پاس ہیں۔ تو زید کے والد اور چچا نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور بولے تھے کہ محمد ہم آپ کو آپ کی منہ مانگی قیمت دیں گے، ہمارا زید ہمیں واپس کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر زید خود جانا چاہتا ہے تو پھر میں کوئی قیمت نہیں لوں گا، لیکن زید بولے کہ میں نے محمد میں بہت خصوصیات دیکھی ہیں، اب میں ان سے دور نہیں جانا چاہتا۔ تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے تھے، کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر پھر آپ علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد زید میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ تو یہ دیکھ کر زید کے والد اور چچا بھی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ تو زید بتاتے ہیں کہ ابھی میں چھوٹا ہی تھا کہ لوگ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اس کے قریب کھڑے ایک بت نحاس کو بھی چوما کرتے تھے۔ نحاس تانبے کا بنا ہوا تھا اور بہت چمکتا تھا، تو میرا بڑا دل کیا کہ میں بھی اسے چھو کر دیکھوں کہ بھلا کیا ہوتا ہے، کہ اچانک مجھے محمد کی آواز آئی کہ زید اس کے قریب بھی مت جانا۔ اور ایک اور واقعہ، وہ تو بہت ہی ڈائریکٹ ہوا تھا،
جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جب لوگ بتوں کو چوم رہے تھے تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام دور کھڑے ناگواری کے ساتھ انہیں دیکھ رہے تھے کہ آپ کو پیچھے سے ایسی آواز آئی کہ جیسے دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے ہو، تو دوسرے نے کہا کہ ہم ان کے پیچھے کیسے کھڑے ہوں جبکہ لوگ سامنے بتوں کو چوم رہے ہیں۔ تو جابر بتاتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد تو نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ واللہ عالم وہ کون سی مخلوق تھی کہ جو اس وقت آپس میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کی عمر 25 سال ہوئی تو پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے آپ کی زندگی میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا، اور وہ یہ کہ ایک دن ابو طالب نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور بولے کہ میرے بیٹے، کافی عرصے سے مکہ میں خشک سالی چل رہی ہے، پھر ہماری تجارت بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک قافلہ ہے کہ جو شام کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں قریش کے کچھ لوگ بھی جا رہے ہیں، اور مکہ کی ایک خاتون ہے خدیجہ جن کا کافی سارا سامان بکنے کے لیے شام جا رہا ہے۔ خدیجہ بھی آپ کی سچائی اور ایمانداری سے واقف ہیں، تو اگر آپ ان سے کہیں تو وہ ضرور آپ کے ہاتھ اپنا سامان بھیج دیں گی، اور اس طرح آپ کو اس کا معاوضہ بھی مل جائے گا۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ شام جائیں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ وہاں کے یہودی آپ کو ابھی تک یاد رکھے ہوئے ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر خدیجہ میری ایمانداری سے واقف ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی کسی کو میری طرف بھیج دیں۔ تو ابو طالب بولے کہ اگر آپ نہ گئے تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ اپنا سامان کسی اور کے حوالے کر دیں۔ یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن ہوا وہی کہ جس کا نبی علیہ السلام نے خیال ظاہر کیا تھا۔ چند دن تک نبی علیہ السلام کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک پیغام ملا کہ میں نے آپ کی سچائی اور ایمانداری کی کافی تعریف سنی ہے، تو کیا آپ میرا سامان شام لے جانا چاہیں گے؟ آپ کو اس کے بدلے اچھا معاوضہ ملے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے ان کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان یہ پورے قریش کے سامان تجارت سے زیادہ ہوتا تھا۔ وہ ایک بہت امیر خاتون تھیں، مکہ کی ایرسٹوکریٹ تھیں، ایک بہت اثر و رسوخ والی امیر خاتون۔ اور آگے چل کر ایک مرتبہ انہوں نے ابو طالب کو بتایا بھی تھا کہ ابو طالب، عرب میں پگڑی پہننے والا کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس نے میرے پیسے نہ دینے ہوں۔ یعنی عرب کے تمام بڑے بڑے لوگ سٹیٹس میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیچے ہی تھے۔ خدیجہ ایک اتنی بڑی اور پاورفل فیملی سے تھیں کہ تاریخ الاسلام میں ان کی دادیوں اور نانیوں کی 6 پشتوں تک کا ڈیٹا مل جاتا ہے۔ مثلا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ، پھر نانی کا نام حالہ، نانی کی والدہ کا نام قلابہ، نانی کی نانی کا نام عاتقہ، پرنانی کی نانی کا نام ربطہ، اور پرنانی کی پرنانی کا نام نائلہ۔ اور جس ایرسٹوکریٹ فیملی سے وہ تھیں ان میں عرب کے 10 قومی اعزاز تقسیم ہوئے تھے۔ مثلا میں آپ کو صرف ایک اعزاز کے متعلق بتا دیتا ہوں جس کا نام تھا مشورہ۔ یعنی جب بھی مکہ میں کوئی بڑا فیصلہ ہونا ہوتا تو قریش کے تمام سردار مل کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی کے پاس مشورے کے لیے جاتے، اور جب تک ان کی فیملی کسی فیصلے کی اپروول نہ دے دیتی تب تک وہ کام نہیں ہوا کرتا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر فوت ہو چکے تھے، اور ان کی ڈیٹیلز بھی کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ مثلا ان کا نام تھا نباش ابن زرارہ۔ لیکن باقی ایرسٹوکریٹ خواتین کے برعکس خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گہری سوچ رکھنے والی خاتون تھیں۔ مثلا ایک مرتبہ کتاب المبتدا میں لکھا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ قریش کی تمام ایرسٹوکریٹ خواتین کسی بڑے موقع پر اکٹھی ہوا کرتی تھیں، محفل ہوتی تھی، اور وہاں بڑی بڑی خواتین آیا کرتی تھیں کہ ایک روز ان کی محفل میں ایک یہودیہ بھی آئی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہتے سنا کہ قریش کی عورتوں، عنقریب تمہارے درمیان ایک نبی کا ظہور ہوگا، اور تم میں سے جو بھی عورت اس کی بیوی بننے کی طاقت رکھتی ہوئی وہ ضرور اس کی بیوی بنے گی۔ محفل میں موجود دوسری خواتین نے تو اس بات کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن یہودیہ کی یہ بات خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بیٹھ گئی تھی۔
اب جب اس تجارتی قافلے کے تمام معاملات طے پا گئے تو نبی علیہ السلام کے چچاؤں نے قافلے کے باقی لوگوں کو خاص ہدایات کی کہ دیکھنا، محمد کا خیال رکھنا، یہ ان کا پہلا تجارتی سفر ہے۔ اور دوسری طرف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اپنا ایک غلام میسرہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا اور اسے ہدایت کی کہ دیکھنا، خاموش رہنا، محمد کی نافرمانی نہ کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا، جو وہ کہیں وہی کرنا۔ اور بائی دا ویز میسرہ خود بھی ایک کافی معمر انسان تھے، بوڑھے آدمی تھے۔ وہ تقریباً 40 سال سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اور یوں یہ قافلہ مکہ سے شام کی طرف جانے والی سڑک کے اوپر نکل کھڑا ہوا۔ جب یہ لوگ بصرہ پہنچے، یعنی ایگزیکٹلی اسی بصرہ کہ جہاں بحیرہ رہا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ پھر سے یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے رکا۔ اب کیا یہ وہی درخت تھا کہ جو بحیرہ والے واقعے میں تھا؟ لگتا ایسا ہی ہے، کیونکہ اس درخت کے سامنے بھی ایک عبادت گاہ تھی کہ جہاں بحیرہ کے بجائے اب ایک اور راہب رہا کرتا تھا، اور جو اس راستے سے گزرنے والے تقریباً ہر قافلے سے واقف ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ راہب میسرہ کو بھی جانتا تھا۔ تو جب یہ قافلہ وہاں پہنچا اور راہب نے نبی علیہ السلام کو درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا تو میسرہ کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو میسرہ نے جواب دیا کہ یہ محمد ہیں، قریش میں سے ہیں، حرم والوں میں سے۔ تو راہب تھوڑا سا حیران ہوا اور بولا کہ اس درخت کے نیچے تو نبیوں کے علاوہ کبھی کوئی نہیں بیٹھا۔ ایک بات بتاؤ کہ کیا تمہیں ان کی آنکھوں میں کچھ سرخی دکھائی دیتی ہے؟ تو میسرہ بولے کہ ہاں، جب سے انہیں دیکھ رہا ہوں ان کی آنکھوں میں ایک خاص طرح کی سرخی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو راہب بولا کہ پھر یہ وہی ہے۔ میسرہ نے پوچھا کہ کون وہی؟ راہب نے کہا کہ تم دیکھنا میسرہ، عنقریب مکہ والے نے مکہ سے نکال دیں گے، اور کاش کہ میں وہ زمانہ دیکھتا کہ جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے۔ اور میسرہ کہتے ہیں کہ میں حیرانی اور خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا اور ہمیشہ کے لیے انہیں اپنے دل کے اندر محفوظ کر لیا۔ بصرہ سے آگے کا سفر ایک بار پھر سے شروع ہوا اور میسرہ نے نوٹس کیا کہ مکہ سے ہی جب سے ہم لوگ نکلے ہیں ایک بادل ہے کہ جو ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، لیکن چونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع کیا تھا کہ آپ نے زیادہ سوال جواب نہیں کرنے، اس لیے وہ خاموشی رہے اور شام پہنچ کر بھی نبی علیہ السلام کو تجارت کرتے دیکھنے لگے۔ تو وہاں ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے بحث لگا لی، اور یہ بحث اس نے جان بوجھ کر لگائی تھی، کیونکہ بحث کے دوران اچانک اس نے بولا کہ کھائیں لات اور عزا کی قسم۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی۔ تو وہ شخص اچانک چپ ہو گیا اور پھر مسکرا کر بولا کہ آپ وہی ہیں جن کا بتایا گیا تھا۔ وہ آدمی کون تھا وہ اللہ عالم، لیکن یقیناً اس نے بھی نبی علیہ السلام کی نبوت کو پہچان لیا تھا۔ پھر میسرہ ایک اور واقعہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ راستے میں ہمارے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک چکے تھے، ان سے چلا تک نہیں جا رہا تھا، تو میں قافلے میں بہت پیچھے رہ گیا اور بڑی مشکل سے بھاگتا بھاگتا محمد کے پاس آیا، انہوں نے اپنے اونٹوں کے متعلق بتایا۔ تو محمد ان اونٹوں کے پاس گئے، ان پر اپنا ہاتھ پھیرا، انہیں پیار کیا، اور دیکھتا ہوں کہ وہ اونٹ اس طرح بھاگنے لگ گئے ہیں کہ باقی اونٹوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں، اور میں سن رہا تھا کہ ان کے منہوں سے ایسی آوازیں نکل رہی ہیں کہ جیسے وہ خوشی سے نہال ہو رہے ہوں۔ بہرحال یہ ایک بہت کامیاب بزنس ٹرپ رہا، اور واپسی پر میسرہ نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ محمد، میں پچھلے 40 سال سے خدیجہ کی فیملی کے لیے کام کر رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی اتنا منافع ہوتے نہیں دیکھا کہ جتنا اب دیکھ رہا ہوں۔ اس منافع کے علاوہ بھی اس سفر میں نے اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، اور میں دل کی گہرائی سے خود کو آپ کا غلام ماننے لگ گیا ہوں، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ جلد از جلد مکہ واپس چلیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ خدیجہ اس سفر کا نتیجہ دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ جب یہ قافلہ واپس مکہ پہنچا اور نبی علیہ السلام میسرہ کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جا رہے تھے، تو اس وقت خدیجہ اپنی گھر کی بیلکنی میں بیٹھی تھیں، اور ان کے ساتھ اس وقت مکہ کی کچھ اور خواتین بھی بیٹھی تھیں۔ تو ان سب نے دیکھا کہ ایک بادل ہے کہ جو خدیجہ کے گھر کی طرف چلا آ رہا ہے، اور اس کے سائے میں نبی علیہ السلام اور میسرہ چل رہے ہیں۔
وہ گھر آ کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، جو بھی بات چیت ہونی تھی وہ ہوئی، اور جب نبی علیہ السلام واپس چلے گئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ بادل آپ کے اوپر کیسے آیا؟ تو میسرہ نے بادل سمیت ہر وہ واقعہ کہ جو انہوں نے اس سفر کے دوران ہوتے دیکھا تھا حرف بحرف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا، اور خدیجہ نے اس کامیاب دورے کے عوض نبی علیہ السلام کو 4 اونٹ تحفے میں بھجوائے تھے۔ سیرہ کی کچھ کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سفر کے علاوہ بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان کو لے کر نبی علیہ السلام نے اور دورے بھی کیے تھے، لیکن ان دوروں کے متعلق ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں، لیکن جو کچھ میسرہ نے رپورٹ کیا اور جو کچھ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا تو انہیں یقین آنے لگ گیا کہ شاید محمد ہی وہ نبی ہیں کہ جن کے متعلق اس یہودیہ نے بتایا تھا۔ اس کے بعد پھر 2 واقعات ہوئے کہ جو دونوں اپنی اپنی جگہ مختلف دنوں میں ہوئے ہو سکتے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پتہ چلتا ہے۔ آپ بتاتے ہیں کہ میں رسول اللہ کا ہم عمر بھی تھا اور آپ کا دوست بھی، اور اکثر آپ علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ تو ایک دن میں اور محمد باہر کی طرف نکلے اور ہم حضورہ کے بازار سے گزر رہے تھے کہ وہاں ہم نے ایک خاتون دیکھی کہ جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ انہوں نے مجھے آواز دے کر بلایا، میں ان کے پاس چلا گیا اور محمد میرے لیے رک گئے۔ وہ میرے ساتھ نہیں آئے بلکہ اپنی جگہ رک کر میرا انتظار کرنے لگے۔ تو ان خاتون نے مجھ سے کہا کہ عمار، کیا تمہارے یہ دوست خدیجہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں گے؟ تو میں نے کہا کہ میں پوچھ کر آتا ہوں۔ اور پھر اس گفتگو کے بعد ان خاتون نے کہا کہ آپ ابو طالب کو کہیے گا کہ وہ ہمارے گھر آئیں۔ اور عمار بتاتے ہیں کہ جب ہم سب بعد میں خدیجہ کے گھر گئے تو انہوں نے ہمارے لیے بہترین گوشت تیار کر کے ہماری دعوت کی تھی۔ اور دوسرا واقعہ یہ کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام جب ایک تجارتی دورے سے واپس آئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آپ علیہ السلام سے کہا کہ محمد، آپ اپنے چچا ابو طالب کو کہیں کہ وہ صبح ہمارے گھر آئیں۔ اور جب ابو طالب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے تو دیکھا کہ انہوں نے بہترین گوشت بنوا کر ایک دعوت کے طور پر رکھا ہوا ہے، اور خود بھی ایک انتہائی خوبصورت حلہ پہنا ہوا ہے۔ اور تب وہ ابو طالب سے بولی کہ کیا آپ میرے چچا کے پاس جا کر محمد کے ساتھ میرے نکاح کی بات کرنا چاہیں گے؟ تو ابو طالب نے پوچھا کہ کیا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہ میرے رب کی مرضی ہے، اور اس نکاح پر جتنے بھی اخراجات آئیں گے وہ سب میں خود ادا کروں گی۔ اور پھر بعد میں جب ابو طالب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرو ابن اسد کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ابو طالب، آپ کے بیٹے میں تو ایسی خصوصیات ہیں کہ انہیں مکہ کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اور یوں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ کتاب المبتدا میں لکھا ہے کہ شام والے اس پہلے سفر اور نکاح کے درمیان تقریباً 3 مہینے گزرے تھے، اور نبی علیہ السلام کی عمر اس وقت 25 سال جبکہ خدیجہ کی عمر تقریباً 40 سال تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد اگلے چند سالوں میں نبی علیہ السلام کے گھر 6 بچے پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے ایک بیٹے قاسم، اور بیسیکلی انہی کی نسبت سے پھر نبی علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم ہوئی تھی، لیکن قاسم 2 سال کے ہی تھے تو ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں جگہ دے۔ پھر 3 بیٹیاں، پہلے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخر میں پھر ایک اور بیٹے عبداللہ۔ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں جوان ہوئیں، لیکن 3 بیٹیاں آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گئیں، جبکہ آخر میں صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ رہ گئی تھیں، جبکہ آخری بیٹے عبداللہ بھی بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آگے چل کر اسی بات پر عاص بن وائل نے، وہی عاص کہ جس نے اس زبیدی کی بیٹی کو زبردستی اپنے پاس رکھ لیا تھا، اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ قد عنقط ولدہ فہو ابتر، یعنی ان کی تو اولاد ہی ختم ہو گئی ہے، بس یہ ابتر ہیں۔
یعنی کوئی اب ان کا نام نہیں لے گا۔ تو اس پر پھر وہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ان شانیہ کا هو الابتر، یعنی کہ وہ ابتر ہے، آپ کا دشمن ابتر ہے، وہ بے نام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت کتنی آسانی سے پڑھ کر ہم آگے گزر جاتے ہیں، لیکن اس آیت کے پیچھے کس قدر جلال ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک بیٹے اور بھی ہوئے تھے، ابراہیم، لیکن ان کی پیدائش اور وفات کے متعلق انشاءاللہ میں تھوڑا سا ڈیٹیلز کے ساتھ بتاؤں گا، کیونکہ ایک تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں بلکہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے تھے، اور دوسرا ان کی وفات کے وقت کچھ بڑے واقعات بھی ہوئے تھے۔ لیکن ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ نبی علیہ السلام کی تقریباً تمام اولاد آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی، صرف ایک بیٹی بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آخر تک آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہیں۔ تو سوچیں کہ پھر ان کے بچوں سے یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے نبی علیہ السلام کو کتنی محبت ہوگی۔ لیکن پھر حسن اور حسین کے متعلق بھی آپ کو زندگی میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ انہوں نے بھی شہید ہو جانا ہے۔ سچ کہوں تو سیرہ کے واقعات سننا اور سنانا اس کے لیے ایک بہت مضبوط دل چاہیے۔ میرے کسی پروجیکٹ نے مجھے اتنا نہیں رلایا جتنا سیرت النبی نے رلایا ہے۔ کن کن آزمائشوں سے گزرنا پڑا میرے پیارے نبی کو، اور یہ سب جان کر اب سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کیوں کہتے تھے کہ اے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے پیارے نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میرا سب کچھ ان پر قربان۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ سیریز اپنے بچوں کو ضرور دکھائیے گا تاکہ ان لائک اس انہیں ابھی سے پتہ چل جائے کہ ہمارے نبی کون تھے۔ میں بڑی محنت سے اس مرتبہ پورا دن لگا کر ان ویڈیوز کے انگلش سب ٹائٹلز بھی لکھ رہا ہوں تاکہ جو بچے اور جو فیملیز پاکستان سے باہر ہیں، اردو نہیں جانتے، وہ بھی یہ سیریز دیکھ سکیں۔